بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں نے جو بدعات آج ایجاد کر لی ہیں انہی میں سے ایک ربیع الاول کے مہینہ میں میلاد النبی کا جشن منانا بھی ہے، جسے جشن آمد رسول بھی کہا جانے لگا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منایا جاتا ہے، لیکن اس میلاد کے منانے میں اتنی بدعت و خرافات اور گناہ ہوتے ہیں جن کا سد باب مشکل نظر آتا ہے۔ مثلا ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی اس جشن میلاد کی تقریبات کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان گلی کوچوں اور چوراہوں میں راہگیروں کا راستہ روک کر زبردستی چندے وصول کرتے ہیں، اور علماء حضرات مسجدوں میں جشن ولادت منانے کے لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے جلوس نکالے جاتے ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور تکلف دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور گلیوں، بازاروں، گھروں اور مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اور اس جیسے دوسرے حرام کام ہوتے ہیں۔ مثلا مرد و زن کا اختلاط اور رقص و سرور اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، عورتوں کو سٹیجوں پر کھڑا کیا جاتا ہے، اور شرکیہ اعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا اور انہیں پکارنا، اور دشمنوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یہ سب اعمال شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان بدعات و خرافات کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام احمد بصری لکھتے ہیں، چاروں مذاہب کے علماء نے عید میلاد منانے اور اس میں شامل ہونے کی برائی پر اتفاق کر لیا ہے۔ بحوالہ تاریخ میلاد صفحہ 115۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، کسی پیغمبر کی وفات یا پیدائش کے دن کو عید کی طرح منانا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و احترام کا جذبہ بھی قابل تحسین ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ طریقہ اور جشن و جلوس کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روح سے جائز بھی ہے یا نہیں، شریعت کی عدالت میں اس کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ عید میلاد چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبہ سے منائی جاتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سردست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے معیار و تقاضے پر بھی روشنی ڈال دی جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی قلبی محبت جزو ایمان ہے، جس کا دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اس محبت کے معیار اور تقاضا کیا ہے؟ کیا محض زبان سے محبت کا دعویٰ کر دینا ہی کافی ہے، یا اس کے لیے کوئی عملی ثبوت بھی مہیا کرنا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ محض زبانی دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ عملی ثبوت بھی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے جسم و جان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی حاکمیت ہو، اس کا ہر کام شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کا ہر قول حدیث نبوی کی روشنی میں صادر ہوتا ہو، اس کی ساری زندگی اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق مرتب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی کو وہ معیار نجات سمجھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو موجب عذاب خیال کرتا ہو۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص ہر آن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتا ہو اور آپ کی سنت و ہدایت کے مقابلہ میں بدعات و رسومات کو ترجیح دیتا ہو تو ایسا شخص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب رسول کا لاکھ دعویٰ کرے، یہ کبھی اپنے دعویٰ میں سچا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اپنے تئیں سچا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، مگر اللہ کے رسول ایسے نافرمان اور سنت کے تارک سے بری ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستو، ان خرافات میں سے ایک خرافات یہ بھی ہے، یہ شہر ملتان کا واقعہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ان لوگوں نے نعوذ باللہ ایک نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ پبلک میں نمائش کے لیے بٹھا دیا کہ یہ حور ہے اور سب لوگ اس کی زیارت کریں۔ اللہ معاف کرے، دین کے نام پر ایسی ایسی خرافات ایجاد کی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک ایمان ہی سلب فرما لیں۔ خدارا یہ کوئی دین نہیں، نہ ہی ان خرافات کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ خدارا تھوڑا نہیں پورا سوچئے، ان جیسی خرافات سے خود بھی بچیے اور اپنے سب جاننے والوں کو بھی بچائیے۔ اللہ پاک جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔